آپ سلامت رہیں گے۔ دوستو، جو لوگ خوشی کا اہتمام کرتے ہیں وہ اتنا ہی پریشانی میں فکر مند بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ خوشی غمی ہے کیا۔ ہم سب کچھ اپنے مطابق دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اس زندگی میں پریشانی نہیں ہوتی یا دکھ نہیں ہوتے، بلکہ یہ زندگی ہے ہی امتحان گاہ اور آزمائش ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس ذریعے سے، کس وجہ سے، کس لذت سے، کس حکمت سے ہم دنیا میں آئے۔ اگر انسان اپنے خود کو پہچان لے کہ میں کس طریقے سے دنیا میں آیا ہوں تو بہت سارے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری دنیا میں آنے کی بنیاد کیا ہے۔ اگر یہ راز کھل جائے تو بہت سارے غموں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ یہاں انسان رہنے کے لیے نہیں آتا، کچھ وقت گزارنے کے لیے آتا ہے اور پھر واپس لوٹ جاتا۔ سدا یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس میں اچھے برے کی بات نہیں ہوتی، غریب امیر کی بات نہیں ہوتی، ملکوں کی بات نہیں ہوتی، ذات برادری کی بات نہیں ہوتی۔ اس میں یہاں رہنے کوئی آتا ہی نہیں، جو آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، بلکہ آیا ہی اس لیے ہے جانے کے لیے۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ ایک ایسا کھیل ہے، یہاں آزمائش ہو رہی ہے۔ یہاں اس زمینی زندگی میں خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے، دھوپ بھی ہے، چھاؤں بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، بیماری بھی ہے، تندرستی بھی ہے۔ اس لیے کہ یہاں اس زندگی میں یہ جو نظام ہے یہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ جتنا خوشی کا اہتمام کرتے ہیں غمی کا بھی اتنا ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اگر خوشی میں ہم اس کو برابر سطح پہ لے آئیں کہ خوشی میں بھی ہم کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کو دکھ نہ دیں، تو پھر غمی میں بھی آپ کو بہت زیادہ دکھ محسوس نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں میں یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں، یہاں کوئی دکھ نہیں، بیماری نہیں۔ جو لوگ دکھ کو سمجھ جاتے ہیں کہ دکھ آتا کس وجہ سے ہے، دکھ آتا کیوں ہے، رب تو کسی کا برا نہیں سوچتا جس کو دنیا میں بھیج دیا گیا ہے یا وہ آ گیا ہے۔ جہاں رب دنیا میں انسان کو پیدا کر کے بھیجتا ہے وہاں انسان ہی سبب بن رہا ہے دنیا میں اس کو لانے کا۔ جیسے ہی انسان کے کارناموں سے دنیا میں انسان آ جاتا ہے تو سمجھ لو ہم ایک آزمائش کے چکر میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں آ کر پھر واپس جانا ہے۔ اتنی دیر کے لیے کیا کرنے آئے ہیں، کون سے راز افشا ہونے ہیں، کیا کچھ پانا ہے، بس اس راز کو دیکھنے کی بات ہے۔ جو انسان اپنے آنے کا راز نہ سمجھ سکے وہ اپنے جانے کا راز بھی نہ پا سکے۔
میرا دنیا میں آنے کا کیا سبب بنا ہے، جب تک ہم اس بید کو نہ کھوجیں گے، ہم یہاں سے جانے کا بید بھی نہ ڈھونڈ پائیں گے۔ تو اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ دوستو، بید پانے کے لیے پہلے تو اس زندگی کا بید دیکھیں یہ کیا ہے۔ آگے کی زندگی کیسے پتا چلے گا، یا پیچھے کی زندگی ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہمیں جب تک اس زندگی کا پتہ نہ چلے گا، ہمیں آگے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ باقی یہ انسان ہے، یہ چل سو چل ہے، پورا کوئی نہیں، نعرہ پورے کا ہم لگا دیتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ جوش جذبہ دکھا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں بادشاہ دنیا میں میرے جتنا سچا کوئی نہیں۔ جب ہم بولنے کے بعد اپنے اندر تلاش کرتے ہیں کہ جو میں نے بولا ہے وہ کیوں بولا ہے، تو خود ہی شرمندگی میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ زندگی کسی پریم کی وجہ سے دنیا میں آتی ہے، اور پریم میں رہو اور آگے پریم کرتے کرتے پار چلے جاؤ۔ جب تک دنیا میں پیار سے جوڑے نہ ملیں، دنیا میں خلقت کوئی پیدا نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا۔ ہر قدرت نے ہر شے کا نیگیٹو پازیٹو رکھا ہوا ہے، مگر دونوں کی اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے۔ دن کا اگر رات ہے، اگر دن کو ہم دیکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، تو ہم دن کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ جو رات ہے، اندھیری ہے، اس میں سکون سے سوتے ہیں، اور پورا دن کی پریشانیوں کی تھکاوٹ رات کو دور کرتے ہیں اندھیرے میں۔ تو اس کا مقصد ہے کچھ بھی عبث و بیکار نہیں۔ دن کا جوڑ جو ہے وہ رات سے ہے، اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دن رات جوڑا ہے۔ اسی طرح میل فی میل جوڑا ہے۔ جتنے پرندے ہیں آپس میں جب پیار کرتے ہیں تو ایک نئی مخلوقات ایجاد کرتے ہیں۔ وہی پریم کی لذت ان پرندوں کو گھونسلے میں گرمی میں رہنے پر مجبور کر دیتی، ان کا دانہ تلاش کرنے کے لیے کن کن مصائب سے ان کے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ اسی پریم کی ایک وجوہات کا رزلٹ ہے۔ چڑیاں مرغیاں اپنے بچوں کے لیے جان تک کو دے دیتی، کیوں؟ وہ پریم کی وجہ سے آتے ہیں، اب اس کے ساتھ پریم ہے، اس کو جدا کرنا نہیں چاہتے۔ یہی زندگی کا امتحان بن جاتا ہے۔ اب کوئی اس کا نعم البدل ملے گا، کوئی ایسی شے ملے گی جس سے انسان کا عشق ہو جائے، محبت ہو جائے۔ تب وہ چیزیں نارمل دوسری ہوں گی، ورنہ انسان ان دنیا کی چاہتوں کی خاطر، چاہتوں کی وجہ سے ہی وفات پائے گا، مرے گا اسی دلچسپیوں سے۔ البتہ اس کا کوئی نعم البدل مل جائے کہ وہ ایک ایسی شے ہے جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو پھر باقی چیزیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ ان تلاؤں کو توڑنا اتنا آسان نہیں، جو ناطے ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، جو بن جاتے ہیں، اس سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے اس کا نعم البدل،
اس سے ڈبل محبت کسی اور ذات سے چاہیے۔ وہ پھر سیانے لوگوں نے آہستہ آہستہ بتلایا کہ ایک خالق ہے جو میرے ماں باپ کا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے، وہ ایک ذات ہے۔ جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس میں اس حد تک جب سیانے لوگوں سے وہ نشانیاں پڑھتا ہے یا وہ آیات پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ جس طرح سیانے علماء کرام بتاتے ہیں، ہم تو طالب علم لوگ ہیں، سیانے علماء فرماتے ہیں غالباً ایسے ہی پڑھتے ہیں، والذین آمنوا اشد حب اللہ، ایمان والے ہو شدت سے حب اللہ کرو، اللہ سے محبت کرو، کوئی لمحے ضائع نہ کرو، ہر وقت اسے یاد کرو۔ اگر رب بھی یہی فرماتا ہے کہ بندیا تو یاد کرے گا تو میں بھی یاد کروں۔ یہ شد حب اللہ شدید حب اللہ یہ کیا ہے؟ یعنی کہ ہر رشتے سے زیادہ اس کے ساتھ شدید کرنی ہے، سب سے زیادہ حب اللہ۔ حب اللہ کو اپنی اپنی زبانوں پہ لوگ شدید حب اللہ کا نام محبت کی بجائے عشق کا نام کہتے ہیں۔ اس کو عشق کا نام کہتے ہیں۔ شدید حب اللہ سب سے بڑی محبت کہ اللہ ہی اکبر ہے، اس کو اشد محبت کہتے ہیں، شد حب اللہ کہتے ہیں۔ مگر یہ محبت ایسی محبت ہے، دنیا داروں کے لیے دیکھیں یا انسان خود بھی دیکھے کہ انسان حاضر چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا، مگر جو آنے والی ہے جس کی خبر کوئی نہیں، اس کی تلاش میں آگے بھاگ رہا ہے۔ تو اسی لیے سیانے میاں جی بھی فرماتے ہیں اگر عشق لگ گیا تو بیماری بن جائے گا، اگر عشق لگ گیا تو بیماری بن جائے گا، اگر عشق نہ لگیا اداکاری رہ جائے گا، اگر عشق نہ لگیا اداکاری رہ جائے گا۔ پھر دوسرا مصرع لکھ دے نے، نیچ ہی دوسروں کو نیچا دکھاندے نے، نیچ ہی دوسروں کو نیچا دکھاندے نے، برابر رہنے والے کو کی ہو جائے گا۔ برابر رہنے والے کو کی ہو جائے گا۔ تو مقصد کہنے کا دوستو، کوشش کرتے رہنا چاہیے، برابر ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ زندگی ہے تو بس ایسے ہی ہے، بس ایک امید بڑھتی ہے، ایک تسلی ہے۔ رب ایک خوبصورت تسلی کا نام ہے کہ انسان جب بھی غموں میں گرا جاتا ہے تو اسے امید ہوتی ہے کہ کوئی میرا مالک ہے۔ جب زندہ مردہ بتوں کے سہارے ٹوٹتے ہیں تو پھر رب ہی سہارا رہ جاتا۔ اگر انسان گمراہ ہو کر بدلہ لینے کی بجائے اس کے حکم کا انتظار کرے کہ مجھے مقابلہ کرنا ہے یا مجھے صبر کرنا ہے یا ان غموں میں بھی شکریہ ادا کر دینا ہے، پھر آگے بات بڑھتے ہیں۔ دوستو یہاں میں آئے ہیں، جانا تو ہے ہی ہے۔ ہر
नई जगह जाने का तजस्सुस और खौफ रहता है। इसीलिए सियाने लोगों ने फरमाया कि इस ज़िंदगी को समझने की कोशिश करें। ये असल में ये वो जगह है, ना खुशी है ना गमी है, एक उदासी का समा है, सुकून खामोश समा है। अगर खामोश रहना आ गया या अपने अंदर की खामोशी को देख लिया तो बहुत से भेद खुल जाएंगे, राज खुल जाएंगे। वो सुकून, वो अमन ही आपको आपकी जिंदगी का मकसद समझा सकता है, वरना दुनिया में रौला शोर डालते जाए कुछ समझ नहीं आएगा। अगर मुसाइब इतनी बुरी चीज होते तो जिनको भी आप अल्लाह का खासुल खास बंदा समझते हैं, जरा उनकी जिंदगी की उदासियां और गम पढ़ कर देखें। क्या कोई सुख से रहा यहां में? इस दुनिया में रब के खासुल खास बंदों ने पत्थर खाए, फांसी चढ़े, कुएं में धकेले गए, शहरों को छोड़ना पड़ा, चंद लुकमों पे जिंदगी गुजारना पड़े, जोड़ लगे हुए कुर्ते पहनना पड़े, मुल्क छोड़ने पड़े, इलाकों से भागना पड़ा। दोस्तों, यहां तक कि अल्लाह के बंदों के सर तन से जुदा भी हो गए। जैसे लड़कियों के आशिकों ने नबियों को कत्ल करवा दिया। नसर बख्त बादशाह का किस्सा था, बड़ा मशहूर, आपने सुना होगा कि औरत की खूबसूरती के पीछे उसने बाप बेटे यहिया का सर तन से जुदा करा दिया था और जकरिया के सर पर आरा चला दिया था। ये नफसानी ख्वाहिश की बड़ी बुलंद सतह थी। ये बुत परस्ती रब से बहुत दूर कर देती है। इसीलिए रब ताला ने फरमाया, शिरक मत करो, बुत परस्ती ना करो। बुत परस्ती जरूरी नहीं जिंदा की हो या मुर्दा की हो। मिट्टी का बुत कम खतरनाक है जिंदा बुत से। वो तो पड़ा है, पूजे ना पूजे कोई बात नहीं, मगर जिंदा का बुत तो मजबूर कर देता है कि दिन रात मुझे ही याद करो, मुझे अपने दिल में बिठा लो। अगर आप सजदा भी करो तो मुझे करो, बात करो तो मेरी करो, तारीफ करो तो मेरी करो, दुनिया में मेरी ही बातें करो। आज बुत ऐसा ही जा रहे हैं। मगर जो बुतों की चाहत रखने वाले हैं वो तो बुत परस्ती ही करेंगे। उनको किसी की रूह से क्या गरज है, कैसी है अंदर से रूह, कैसी है, अच्छी है कि बुरी है। कोई जुनूनी जिन है या कोई चड़ेल है, हमें क्या पता। हम तो वजूद देखते हैं, ज़ाहिर को देखते हैं, बुतों को देखते हैं। जिस दिन आपने रूह को देखना शुरू कर दिया, उस दिन रूह खालिक भी समझ में आ जाएगा। वो लोग सूरत को नहीं देखते, सीरत को देखते हैं। ज़ाहिर का नहीं देखते, बातन को देखते हैं। ज़ाहिर को तो हम जैसों का भी शरीफ नजर आता है, अंदर कितने कुत्ते दौड़ रहे हैं ये तो किसी को पता नहीं होता। ये सिर्फ उसी को पता होगा जिसके अपने अंदर कुत्ते ना दौड़ेंगे। जब वो शर के शरारे या शर के कुत्ते मर जाएंगे, फिर समझ आएगी कि दूसरे के कुत्ते हैं कि नहीं। ये इंसान के अंदर वो ऐसी चीजें भी हैं जो इंसान को भेड़िया बना देती हैं, जो इंसानों के टुकड़े टुकड़े करने पर उसको सिखा देती है। और इंसान के अंदर वो शय भी है जो प्रेम से जिंदगी का अरूज पकड़ाती है।
انسان کے اندر ایسی بھی شے ہے جو رب کا راستہ بتاتے ہیں، انسان کے اندر ایسی شے بھی ہے جو فتنہ گیری کی طرف بھی لے جاتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، قتل و غارت کا درس دیتے ہیں۔ انسان کے اندر سب کچھ ہے، شر بھی ہے، خیر بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اب انسان کی کس شے کو پسند کر لیتا ہے کہ اسی دنیا میں رہنا پسند کر لیتا ہے یا یقین کر لیتا ہے کہ مجھے آگے بھی جانا ہے۔ اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے آگے جانا ہے، میری زندگی آگے جانے کے لیے ہے، جیسے ہی اسے آخرت یاد آئے گی یہاں کبھی کسی سے زیادتی نہ کر سکے گا۔ زیادتی کرتا ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، تبھی اس کو زیادتی کرتا ہے دنیا سے۔ ورنہ اگر اتنا پتا ہو جائے کہ جو میں کر رہا ہوں مجھے بھگتنا پڑے گا، آج جس کو میں نیچا دکھانا چاہ رہا ہوں، ہلکا بنانا چاہ رہا ہوں، اس کو بے عزت کرنا چاہ رہا ہوں، ایک دن میرا بھی آئے گا کہ میری عزت پاش پاش ہو جائے گی۔ دوستو، یہ زندگی ہے، گزارو، توکل کرو گے خود بخود راستے کھلیں گے۔ ایک ہدایت وہ ہوتی ہے جو ہم باہر سے سن کے ہوا سے خمسہ کے ذریعے محسوس کرتے ہیں، ایک وہ ہدایت ہوتی ہے جو دل میں اترتی ہے، جس کو رب تعالیٰ نے عام فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دے دوں۔ وہ رب تعالیٰ پھر ہدایت خود بخود بھی دیتا جاتا ہے اور آپ کو سمجھ آتی جاتی ہے۔ تو دوستو، خوش رہا کریں، کوشش کرتے رہیں، دکھ کو سمجھ لیں گے تو دکھ محسوس نہیں ہوگا۔ دکھ کا آخری سٹاپ کیا ہے؟ رب سے ملاقات۔ اور دکھ ہی جب دکھوں میں انسان گھیرا جاتا ہے تو پیور خالص ہو کے انسان اپنے رب کو پکارتا ہے، جیسے اس کے فرمان ہے، جیسے علماء فرماتے ہیں جیسے کشتی ڈوبنے لگتی ہے انسان خالص ہوتا ہے۔ جب غموں چاروں طرف سے شاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہاں دل نہیں لگتا، تو پھر انسان خالص کسی کی یاد سے اٹھتا ہے، پکارتا ہے۔ اور رب بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندہ جب میرے پاس آئے تو اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، اور جیسے ملاوٹ نکلتی ہے تو وہ نکلتی ہی سیک، دکھ، پریشانی سے ہے کہ انسان پیور خالص ہو کے رب کی طرف پکارتا ہے۔ جیسے سنیارہ جتنی آگ جلائے گا سونا اتنا ہی خالص ہو جائے گا۔ اس کے جو کرات بڑھتے ہیں وہ سیک کی وجہ سے بڑھتے، جتنا سیک لگتا ہے ملاوٹ اتنی ہی باہر آتی ہے اور 24 کرات بنتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو جیسے پریشانیوں کے آخری لمحات میں سیک رب تعالیٰ لگواتا ہے تو اس کی پیور خالص یاد جو ہے اپنے رب کی طرف چلے جاتی ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ کے ہر بندے کے ایسے حالات بنے ہیں۔ کوئی رب کا بندہ دیکھے، اس کی زندگی کے آخری لمحات پڑھ کر دیکھے، تدبر کر کے دیکھے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ دنیا میں اس وقت ان کا کوئی سہارا دینے والا نہ رہا تھا، سیدھی اندر سے ہوک اپنے رب کو پکار رہی تھی، خالص، کسی چاچے بابے تائے کو کسی کو نہیں آواز دے رہے تھے سوائے اپنے رب کے، کہ رب تعالیٰ اطمینان دے دینا، رب تعالیٰ میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، میرا نفس کو مطمئن کر دینا۔ اور جن کے نفس مطمئن رہے انہوں نے اپنے قاتلوں کو شربت بھی پلائے ہیں، انہوں نے شکر بھی ادا کیے ہیں کہ آج ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ اندر کے معاملات کی باتیں ہیں کہ جن کو آپ پھانسی دے رہے ہیں وہ میں نہیں ہوں، وہ کچھ اندر سے اور ہو جاتے ہیں، ان کی روح اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ وہ نفس کی موت کو خوشی مناتے ہیں اور روح کی ملاقات کا جشن مناتے ہیں اور یہاں سے رب رب کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ دوستو، خوش رہو، نا امید نہ ہونا، لا تک نہ تو ہمارے علماء سب بتلاتے ہیں، سارے
اپنے پرائے سب کہتے ہیں کہ اپنے رب سے نا امید نہ ہونا. ہم اصل میں آتمائیں ہی ہیں، روحیں ہی ہیں. روح ہی ہماری زندگی ہے، رب کی روح ہی زندگی ہے. اپنے جسم کی خواہشات کو نفس بنانے کی بجائے اس کو روح ہی سمجھیں، خوشیوں سے جھومتے، پیار کرتے، دنیا سے پیار کرتے نکل جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. دوستو خوش رہو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا سیکھو تاکہ اندر سے نفرت نکل جائے. کوئی برا بھی ہے تو اس کو رب کی سپرد کر دیں، وہ جانے تو اس کا رب جانے. اپنے خود کو پریشان نہ کریں. آپ کا خود کا پریشان ہونا آپ کا خدا پریشان ہو جائے گا. اپنے خدا کو پریشان نہیں ہونے دینا، اپنی روح کو پریشان نہ ہونے دیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا